چلیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفار جنگ خندق سے کیسے بھاگے۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے، اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات کا پورا اعتماد تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے، کیونکہ یہود اور قریش دونوں مل کر لڑ رہے تھے جنگ خندق میں۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم، طویل محاصرہ، فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران و پریشان تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر قہار و جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئی، خیمے اکھڑ کر گر گئے، اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں بچا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا۔ بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے خلاؤں میں چلے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا، ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا، لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف چلے، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر علانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، ابھی ہتھیار نہ اتارے اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا تھا۔ اپنے گھوڑے پر جس کا نام لہیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاؤں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاؤں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شہید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔